بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ احباب ملوک طبابیہ کے حالات و واقعات سن سکیں گے۔ ملوک طبابیہ یعنی طبابیہ کے شہنشاہ اور طبابیہ کی حکومتیں، کیونکہ ہم اپنے چینل پر تاریخ کے متعلق معلومات فراہم کرتے ہیں، اس لیے ہم نے سوچا کہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے حالات و واقعات کے ساتھ ساتھ آپ ان بادشاہوں اور شہنشاہوں کے حالات و واقعات بھی سن سکیں جنہوں نے مختلف زمانوں اور مختلف علاقوں پر طویل حکومتیں کی تھی، اور ایسے شہنشاہ جنہوں نے اپنے دور میں اچھے کام کیے تھے، آپ ان کے حالات و واقعات بھی سن سکیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ملوک طبابیہ کے حالات و واقعات، طبابیہ کی وجہ تصفیہ اور طبابیہ کے ایک ایسے شہنشاہ کے حالات جس نے سب سے پہلے خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا، خانہ کعبہ کا دروازہ قائم کیا اور چابی مقرر کی، کیونکہ اس سے پہلے کسی نے خانہ کعبہ کا پر غلاف نہیں چڑھایا تھا، اور نہ ہی کوئی خانہ کعبہ کا دروازہ تھا اور کوئی تالا لگا ہوا تھا۔ یہ سب آپ سن سکیں گے، لیکن سب سے پہلے ان احباب نے جنہوں نے ابھی ہمارے چینل انفو آف ہسٹری کو جوائن کیا اور سبسکرائب نہیں کیا، تو آپ اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ ملوک طبابیہ یعنی طبابیہ کے بادشاہ یہ متواتر اور مختلف زمانوں میں گزرے ہیں، جن کا شمار کسی قدر غیر ممکن سا نظر آتا ہے۔ کبھی یہ بادشاہ حدود یمن سے نکل کر عراق، ہند اور سرزمین مغرب کی طرف بڑھ جاتے تھے، کامیابی اور فتح نصیبی کا سکہ عالم میں چلا دیتے تھے، اور کبھی یمن ہی کی سرزمین پر اکتفا کرتے تھے۔ جیسا کہ ان کی مختلف اور پریشان حالتیں اور غیر مرکزی صورت پائی جاتی تھی، ویسے ہی ان کے ناموں کی نقل میں بھی غلطیاں ہو گئی ہیں، اور متعدد بادشاہوں کے نام متحد ہونے کی وجہ سے زمانہ بھی ادھر کا ادھر ہو گیا ہے۔ لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم غور و فکر کے ساتھ وہی حالات آپ کو بتائیں گے جن پر عملاً اعتماد ہو سکتا ہے۔ تاریخ کی بات کتابوں میں ہے، اور طبابیہ کی وجہ تسمیہ بتاتے ہیں کہ طبع کے معنی ہے الملک المطبع۔ طبابیہ ملوک یمن کو بھی کہتے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کو طبع کہیں گے، کیونکہ ملک یمن ایک دوسرے کے تابع ہوتے۔ جب ایک بادشاہ مر جاتا تو دوسرا جو اس کا قائم مقام ہوتا تھا وہ سیرتاً عادتاً اپنے ما سبق کے تابع ہوتے تھے، اور طبابیہ میں ایک بے محض ارادہ نسب کے خیال سے زیادہ کر دی ہے۔ ملوک یمن کو طبابیہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے تابع ہوتے ہیں، اور یہ لوگ اپنے بادشاہ کو اس وقت تک طبع نہ کہتے تھے جب تک وہ یمن شجر حضر موت کا بادشاہ نہ ہوتا تھا، اور یہ بھی ظاہر کیا گیا ہے۔ طبع کہلائے جانے والے کی ایک شرط یہ بھی تھی کہ بنی ہشم بن عبد شمس اس کے تابع ہو جائیں، اور جس میں ان دونوں صفتوں میں سے ایک بھی نہ پائی جاتی تو وہ ملک کا بادشاہ نہ کہلاتا اور نہ ہی طبع کہلاتا۔ مورخین نے ذکر کیا ہے کہ ملوک طبابیہ میں سب سے پہلے حرث رائش نے حکومت و سلطنت کی۔ رائش اسے اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس نے عام طور سے انعام و اکرام کو عام کر رکھا تھا۔ حرث رائش نے 125 برس کی حکومت کی، یہ طبع کے نام سے موسوم ہوا۔ اس کے بعد اس کا لڑکا ابرہہ ذو المنار 180 برس بادشاہت کرتا رہا۔ ابرہہ ذو المنار اس کو اس وجہ سے کہتے ہیں
کہ اس نے ایک مینار بنوایا تھا جس سے راستے کا پتہ چلتا تھا۔ اس کے بعد افریکش بن ابرہہ تخت نشین ہوا۔ اس نے 160 برس حکومت کی۔ کیسی بن سیفی افریکش جو ہے وہ کیسی بن سیفی کا لڑکا اور حس رائش کا بھائی ہے۔ یہ وہی ہے جو قبائل عرب کو ہمراہ لے کر افریقہ پر حملہ آور ہوا اور اسی کے نام سے افریقہ موسوم ہوا۔ پھر افریکش کی بعد اس کا بھائی عبد ابن اربہ تخت نشین ہوا اور 25 برس تک حکومت کرتا رہا۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں اور کسی قدر ان سے پہلے تھا۔ اس کے بعد ملکہ بلقیس تخت نشین ہوئی۔ 7 برس تک اس کی حکومت رہی۔ اس کے بعد اہل یمن 24 برس تک حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے لڑکے ماتحت رہے۔ ان کے بعد ان میں ناشر بن عمر ذو الادغار بادشاہ ہوا جو کہ تبابیہ کے ملوک میں سے تھا۔ پھر اس کے بعد شمر مرش جو کہ اس کا لڑکا تھا تخت پر بیٹھا۔ اس نے عراق، فارس، خراسان کے اکثر علاقہ کو فتح کیا اور اس کی وجہ سے سمرقند کو وجہ تسمیہ سمرقند بنا۔ شمر مرش کے بعد تبابیہ میں سے تبو القرآن جس کا نام زید تھا بادشاہ ہوا۔ اس کے بعد اس کا لڑکا کلے کرب بادشاہ ہوا۔ یہ بڑا بزدل تھا، لڑائی سے جان چراتا تھا۔ نہ تو اس نے کسی ملک پر حملہ کیا اور نہ کسی سے لڑنے پر آمادہ ہوا یہاں تک کہ وہ مر گیا۔ اس کے بعد اس کا لڑکا تبان ابن اسد ابو کرب تخت نشین ہوا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ سب سے پچھلا تباہ ہوا، یعنی آخر والا تھا، اور یہ ملوک تبابیہ میں اوروں کی بنسبت زیادہ مشہور ہوا۔ یہ یمن سے ملک گیری کے ارادے سے چلا، مقام ہیرا میں پہنچ کر راستہ بھول جانے سے اس کا لشکر پریشان ہو گیا۔ اسی مناسبت سے اس مقام کا نام ہیرا رکھا اور چند قبائل از، لخم، جزام، عاملہ، قضایہ کو چھوڑ کر آگے بڑھا۔ ان لوگوں نے اسی مقام پر ڈیرے ڈال دیے، چھوٹی چھوٹی جھوپڑیاں بنا کر قیام کر دیا۔ پھر کچھ قبائل تیرہ و قلب و سکون وایا اور حرف بن کعب کے ان سے آ ملے۔ پھر تبان اسد انبار ہوتا ہوا موصل پہنچا اور وہاں سے نکل کر آذربائیجان والوں سے اپنی قوت و مردانگی کی داد لیتا ہوا ترکوں سے مارکا آرا ہوا اور انہیں شکست دے کر مال غنیمت اور قیدیوں کو لے کر یمن کی طرف واپس ہوا۔ اطراف و جوانب کے بادشاہ اس کے سو سے ڈر گئے۔ ملوک ہند نے مصالحت کر لی۔ اس کے بعد تبان اسد نے اپنے ایک لڑکے حسان کو زغد کی طرف اور دوسرے لڑکے یافر کو روم کی طرف اور اپنے برادر زادہ شمر دل جدا کو فارس کی جانب فوجیں دے کر روانہ کیا۔ شمر نے کیقبا شاہ فارس سے جنگ کر کے اسے شکست دی اور سمرقند پر قبضہ کر کے چین کی طرف بڑھا، لیکن اس کے پہنچنے سے پہلے اس کا بھائی حسان اس کی جانب پہنچ گیا تھا۔ دونوں نے مل کر قتل و غارت کا بازار گرم کر دیا اور بے شمار مال غنیمت لے کر اپنے باپ کے پاس واپس آئے۔ پھر تبان اسد نے اپنے لڑکے یافر کو قسطنطنیہ کی طرف روانہ کیا۔ بادشاہ قسطنطنیہ نے خراج دے کر صلح کر لی اور اس کے بعد یافر نے روما پہنچ کر محاصرہ کر لیا۔ اس نئے محاصرہ میں اس لشکر میں تعاون پھوٹ پڑا۔ رومیوں نے موقع پا کر حملے شروع کر دیے۔ جب یافر کی فوج کا اکثر حصہ برباد ہو گیا، اس وقت وہ مجبور ہو کر باقی ماندہ فوج لے کر یمن کی طرف لوٹا۔ ملوک تبابیہ میں سے جو تبا مشرق کی طرف بڑھا وہ تبان اسد ابو کرب بن ملکی
کرب بن زید الکرن بن عمر ذو الازغار تھا، اور تبان اسد کا نام حسان بن تبا تھا، اور اسی نے بخیال بعض علماء تاریخ نے سب سے پہلے خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا اور بنی جرہم کو اس کا متولی کیا اور کعبہ میں دروازہ لگایا، چابی مقرر کی، اور یہ پھر یہودی ہو گیا۔ اس کی یہودیت کا سبب یہ بیان کیا ہے کہ جس وقت تبان اسد یمن سے نکل کر حدود مشرق کی طرف بڑھ رہا تھا تو یثرب سے ہو کر گزرا اور اس پر قبضہ کر کے اپنے لڑکے کو چھوڑ کر آگے بڑھ گیا۔ اہل یثرب نے آپس میں مشورہ کر کے اس کے لڑکے کو قتل کر ڈالا۔ ان دنوں بنی نجار کا ایک مشہور شخص عمر بن طلحہ نامی اس کا رئیس و سردار تھا۔ تبان اسد کو جب اس واقعہ کی اطلاع ہوئی تو بہت غم ہوا اور اسی وقت لڑائی اور آگے بڑھنا موقوف کر کے یثرب کی طرف متوجہ ہوا، اور وہ 2 دن کا راستہ ایک روز میں طے کرتا ہوا یثرب کے قریب پہنچ کر یثرب کا محاصرہ کر لیا۔ تمام ابنائے قبیلہ نے ایک جا ہو کر مقابلہ کیا۔ اس نائے جنگ میں یہودی بنو قریظہ کے 2 عالم تبان اسد کے پاس آئے اور اس سے کہا تو اپنے اس فعل سے باز آ، تو اپنے اس خیال کو پورا کرنے پر قادر نہیں ہو سکتا، اور نہ یثرب کسی صورت سے خراب و ویران ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو قریش میں پیدا ہوگا یہیں آ کر وہ قیام پذیر ہوں گے۔ تبان اسد ان کی باتوں میں اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے لڑائی موقوف کر دی اور دین یہودیت قبول کر لیا اور انہیں ہمراہ لیے ہوئے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوا۔ جس وقت مکہ کے قریب پہنچا تو غالباً ایک منزل باقی رہتی تھی کہ بنی حذیل کے چند آدمی اس کے پاس آئے اور اس کو کعبہ کے مال و جواہرات اور خزائن کی طمع میں مبتلا کرنا چاہا، لیکن ان دونوں عالموں نے اس کو اس فعل سے روک دیا اور اس پر یہ امر ظاہر کیا کہ بنو حذیل تیرے قتل کی فکر میں ہے۔ تبان اسد نے یہ سنتے ہی انہیں قتل کر ڈالا اور خود ان دونوں عالموں کے ساتھ مکہ معظمہ میں داخل ہوا۔ ان علماء نے جو اس کے ہمراہ تھے اس کو طواف کرنے کی ہدایت کی، چنانچہ تبان اسد نے خانہ کعبہ کا طواف کیا اور اس پر غلاف چڑھایا، اور بنی جرہم کو اس کا متولی مقرر کر کے یہ حکم دیا کہ حیض اور نفاس والی عورتیں اس کے قریب نہ آنے پائیں۔ خانہ کعبہ کا دروازہ بھی اس نے قائم کیا اور کنجی مقرر کی۔ اس کے بعد یمن کی طرف روانہ ہوا۔ یمن میں اس کی تمام قوم بت پرست تھی اور وہ اس کی یہودیت سے مطلع ہو کر فیصلہ کرنے پر آمادہ ہوئی۔ چنانچہ اس زمانے کے دستور کے مطابق آگ مشتعل کی گئی۔ بنو حمیر اپنے بتوں کو لیے ہوئے اور یہود کے وہ دونوں عالم تورات کو گلے میں حمائل کیے ہوئے آگ میں داخل ہوئے۔ حمیریوں کو آگ نے جلا دیا اور یہ دونوں عالم جن کی نورانی پیشانی سے پسینہ ٹپک رہا تھا صحیح و سالم نکل آئے۔ اس واقعہ سے حمیر بھی یہودی ہو گئے اور یہودیت نہایت کم دنوں میں ایسی پھیلی کہ گویا یہی ان کا اصل مذہب تھا۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ تبان اسد نے فتوحات ملکی میں ناموری پیدا کی تھی۔ اس نے اکثر ممالک عجم پر بطور طے قبضہ کر لیا تھا۔ سرزمین عراق میں قباض سے لڑا اور اس کو شکست دی۔ اس کے بعد اس نے بہت سی لڑائیاں عراق و شام و حجاز میں لڑی۔ بالآخر حجر بن عمر بن معاویہ بن ثور بن مرتی بن معاویہ بن کندہ جو قبیلہ کہلان کا بادشاہ تھا فتح یاب ہوا، اور تبان اسد یمن لوٹ آیا۔ بنو حمیر نے یہ سمجھ کر یہ بزدلی سے بھاگ آیا ہے اس کو قتل کر ڈالا، اور اس کا زمانہ حکومت 300 برس تک تھا۔ تو دوستو آج کی ویڈیو کس طرح لگی کامنٹ سیکشن میں کامنٹ کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ والسلام۔